نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، علماء ملت کے جانثاروں، آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مدنی تاجدار مکی سرکار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، سیاہ لامکاں، مالک انس و جاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انوکھے انداز میں لکھا کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر مدینے کی طرف دیکھ۔ اور مدینے کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں مرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنوں ہوا بدنام لیلا کو یہ دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج ہم اپنا دل پراپرٹی میں لگاتے ہیں، آج ہم اپنے دل کو بزنس میں لگاتے ہیں، آج ہم اپنے دلوں کے اندر لڑکیوں کی محبت کو بساتے ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر پیسے کی محبت پائی جاتی ہے۔ لیکن کسی شاعر نے لکھا کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے۔ دو پر لگا دے جسم میں پروردگار کو، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ آئیے حضرات، مدینے کا ذکر ہے تو اسی کے تعلق سے نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار سارا مجمع مچل کے کہے یا رسول اللہ، کہ آرزو ہے یہی اپنے دل میں، مل کے ہم سب مدینے کو جائیں، کہ آرزو ہے یہی اپنے دل میں، مل کے ہم سب مدینے کو جائیں، کہ آرزو ہے یہی اپنے دل میں، مل کے ہم سب مدینے کو جائیں۔ اس مدینے کی بات ہے کہ جس مدینے کے اندر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا۔ جیسے ہی پیر کے اندر کانٹا چبھا، آپ نے اپنی رفتار کو دھیمے کر دیا، آپ نے اپنی رفتار سلو کی اور دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا۔ زائرین مدینہ نے کہا کہ اے مالک، ابھی آپ کی رفتار تیز تھی،
آپ نے دھیرے چلنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ آپ دھیرے دھیرے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے قدم آہستہ آہستہ مدینے کی گلیوں میں کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تب امام مالک نے کہا تھا کہ ابھی میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ کہا کہ تو کانٹے کو کیوں نہیں نکال دیتے؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا ہے؟ کیا تمہیں اس کی وجہ سے اذیت نہیں پہنچتی ہے؟ امام مالک نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے گاؤں کا کانٹا ہوتا تو نکال دیتا، اگر میری بستی کا کانٹا ہوتا تو نکال دیتا، اگر یہ کسی اور جگہ کا کانٹا ہوتا تو نکال دیتا، لیکن میں اس کانٹے کو نکالنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس کانٹے میں؟ کہا کہ کوئی عام جگہ کا کانٹا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مدینے کی گلی کا کانٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، چچا بھتیجے کا نہ ہوگا، اس عالم میں اللہ رب العزت جب مالک سے سوال کرے گا کہ اے مالک، دنیا کے اندر تو نے جو کون سے عمل کیے ہیں، کون سا عمل دنیا کے اندر کیا ہے، دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں کہہ دوں گا کہ مدینے کی گلی میں سفر کر رہا تھا، مدینے کی گلی میں جب سفر کر رہا تھا اسی وقت میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسی کا داغ لے کر آیا ہوں۔ قسم خدا کی امام مالک کا عشق دیکھیں، اسی لیے امام مالک نے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کانٹے کو نکالنا نہیں چاہتا ہوں۔ کل میدان محشر میں جب سوال و جواب ہوں گے، اس وقت میں کہہ دوں گا کہ اے میرے مولا، میں دنیا کے اندر سے نمازیں تو نہیں لایا ہوں، میں روزوں کا ذخیرہ تو نہیں لایا ہوں، لیکن نبی کی گلی کا کانٹا چبھا ہے، اس کا داغ لے کر آیا ہوں۔ قسم خدا کی مدینے کی شان یہ ہے۔ آؤ بتاتا ہوں مدینے کی شان، مدینے کا مرتبہ کیا ہے۔ مدینے میں میرے آقا جلوہ نما ہے۔ مدینے میں جو ایک بار جاتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، قسم خدا کا دیوانہ بار ہو جاتا ہے۔ گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، جو ہے نظر پڑتے ہی اس کا دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کے گنبد خضرا کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال ہے۔ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے وہ بچہ۔ وہیں پر ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اے بچے، آخر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آخر کیوں رو رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے 3 دن سے کچھ پیا نہیں ہے، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ جب بچے کی یہ بات سنی، اس شخص نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے مکان پر لے کر گیا۔ جانے کے بعد دسترخوان کو سجایا گیا، دسترخوان پر بہترین کھانے سجائے گئے، بچے کو دسترخوان پر بٹھایا گیا، بچے کے سامنے بہترین کھانے ہیں۔ بچے سے کہا کہ کھانے کو تناول کرو۔ بچہ کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے بچے جلدی سے کھا، تیرے والدین تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی، تیرا باپ تجھے کھوجنے تلاش کرنے کے لیے مکان سے نکل چکا ہوگا۔ جب بچے نے اتنا سنا ہے، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، بچہ زارو قطار رونے لگتا ہے۔ بچہ جب زارو قطار رو رہا ہے، اسی وقت اس شخص نے کہا کہ اے بچے، میں نے تو تجھ سے کھانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو تجھ سے کھانے کے لیے کہا کہ کھانا کھا، تیری والدہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی، میں نے تو کوئی ایسی بات نہ کہی جو رلانے والی ہو، جو تجھے تکلیف پہنچانے والی ہو۔ بچے نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے، میرا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، میری والدہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، میں اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں۔ بچے نے جب اتنا کہا ہے، اس شخص نے کہا کہ یہ تو بتا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ میرا کوئی مکان نہیں ہے، میرا کوئی آسیانہ نہیں ہے جہاں پر میں رہ سکوں۔ کہا میرے والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں جن کے پاس میں جا سکوں۔ قسم خدا کی بچے کی باتیں سن کر وہ شخص بھی اب زارو قطار رونے لگا ہے۔ شخص جب زارو قطار روتا ہے، اسی عالم میں پوچھتا ہے اے بچے یہ تو بتا، قسم خدا کی تو کون سی قوم، کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا کہ اے
شخص سن، میں آلِ رسول ہوں، میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس شخص نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہمارے ساتھ چل، ہمارے بستی میں چل، تیری بڑی عزتیں ہوں گی۔ وہاں پر سیدوں کو لوگ سروں پر بٹھاتے ہیں، لوگ سیدوں کو بہترین جو ہے رہنے کے لیے مکان دیا کرتے ہیں، بہترین گاڑیوں میں گھومنے کے لیے لے جایا کرتے ہیں۔ جب بچے نے اتنا سنا کہا کہ اے شخص، میں بہترین مکان میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں بہترین گاڑیوں میں سفر کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں بہترین بستروں پر آرام کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں بہترین مکانوں کے اندر رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا کہ تو آخر ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ بچے نے کہا کہ چل میرے ساتھ گنبد خضرا کی جانب۔ بچے نے اس شخص کے ہاتھ کو پکڑا، گنبد خضرا کی جانب لایا ہے۔ گنبد خضرا کی جانب لانے کے بعد بچے نے کہا کہ اے شخص سن لے، تو گاڑی دینے کی بات کرتا ہے، تیرے ساتھ اگر میں جاؤں گا مجھے رہنے کے لیے مکان بھی دیا جائے گا، مجھے پہننے کے لیے بہترین لباس بھی دیا جائے گا، مجھے پہننے کے لیے بہترین جوتے بھی دیے جائیں گے، مجھے رہنے کے لیے بہترین روم بھی دیا جائے گا، مجھے سفر کرنے کے لیے گاڑیاں بھی مہیا کی جائیں گی، لیکن قسم خدا کی مجھے ان گاڑیوں کو نہیں چاہیے، مجھے اس مکان کو نہیں چاہیے۔ قسم خدا کی جو مدینے کے اندر سکون ہے، وہ مدینے کے اندر راحت ہے، میں اس گنبد خضرا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ قسم خدا کی تو اپنے ساتھ مجھے لے جانے کی بات کرتا ہے، تجھے مکان تجھے مبارک ہو، تیری گاڑیاں تجھے مبارک ہوں، تجھے جو ہے تیرا پیسہ مبارک ہو، تجھے بہترین بستر مبارک ہو، مجھے نبی کا روضہ پاک مبارک ہو، مجھے گنبد خضرا مبارک ہو۔ میں اس روضہ مبارک کو چھوڑ کر گنبد خضرا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مانا کہ تیری بستی کے اندر مجھے آرام مل سکتا ہے، مانا کہ تیری بستی کے اندر مجھے سکون چین راحت مل سکتی ہے، مجھے بہترین گاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے مل سکتا ہے، بہترین بستر پر آرام کرنے کے لیے مل سکتا ہے، لیکن اس مدینے کے اندر جو سکون ہے وہ سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تیرے مکان پر طرح طرح کی جو ہے نعمتیں تو مل سکتی ہیں، لیکن اگر میں تیرے ساتھ جاؤں گا مجھے عزتیں ملیں گی، لیکن اس بارگاہ میں رہنے سے مجھے جو عزتیں مل رہی ہیں قسم خدا کی وہ عزت نہیں مل پائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بچے کی یہ بات سن کر وہ شخص زاروں قطار رو رہا ہے۔ کیسا عشق تھا اس بچے کا، کہا کہ میں نے تیری تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے، میں تیری تمام چیزوں کو ٹھکراتا ہوں، لیکن مجھے مدینے میں رہنا گوارا ہے۔ اگرچہ میں یتیم ہوں لیکن میرا والی محمد مصطفیٰ ہے، ارے میرا غمخوار مصطفیٰ جان رحمت ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے میرا نبی کافی ہے۔ قسم خدا کی دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، مجھے نبی کا گنبد خضرا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو میرے سامنے گنبد خضرا ہو، جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے سامنے گنبد خضرا ہو، میرے جسم سے جب روح نکلے اس وقت میرے سامنے گنبد خضرا ہو۔ بچے کی باتیں سن کر شخص زاروں قطار رو رہا ہے۔ کیسا عشق ہے اس بچے کا، قسم خدا کی آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم لاکھوں پیسہ اپنے مکانوں کے اندر لگاتے ہیں، آج ہم لاکھوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا کہ چلو آج مدینے کی زیارت کر لیں، آج مدینے میں چل کر جو ہے گنبد خضرا کی زیارت کر لیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں۔ ہم نے لاکھوں پیسے تو اٹھائے، ہم نے شادیوں میں 15 لاکھ 20 لاکھ کی شادیاں تو کی، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ محبت پیدا نہ ہوئی۔ ہم نعرے تو یہ لگاتے رہے کہ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، لیکن قسم خدا کی یہ مدینے کی شان ہے کہ حبیث قلمی اپنے مکان سے پیدل نبی کی زیارت کرنے کے لیے اس مدینے کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسے عاشقان مصطفیٰ ہیں جو پیدل حج کرنے کے لیے اس ہندوستان سے نکلے، جن میں شہاب چکور کا نام بھی بڑا مشہور و معروف ہے۔ آج خدا نے اس کو وہ عزتیں بخشی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے جو ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ قسم خدا کی نبی کی بارگاہ کے لیے وہ نکلا ہے، مدینہ کی زیارت کرنے کے لیے نکلا ہے، ابھی اس نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے، ابھی منی یا مزدلفہ یا عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا ہے۔ قسم خدا کی
ابھی اس نے صفا مربع جو ہے صفا مربع پر دوڑ نہیں لگائی ہے، لیکن خدا نے اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، خدا نے اس کو اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کو ابھی کچھ زمانے پہلے کوئی جانتا نہ تھا، ابھی کچھ وقت پہلے اس کو لوگ پہچانتے نہ تھے، کچھ سمے پہلے اس کو لوگ جانتے نہ تھے، اس کو پہچانتے نہ تھے، لیکن آج وہ حال ہے کہ دنیا اس کو جان رہی ہے، چاہے وہ ہندوستان کے لوگ اس کو جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ اس کو جانتے ہیں، ایران کے لوگ اس کو جانتے ہیں، عراق کے لوگ اس کو جانتے ہیں، کویت کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ قسم خدا کی جو نبی کی بارگاہ میں رہا ہو اس کی شان کتنی نرالی ہوگی، جو نبی کی زیارت کے لیے نکلا ہے جب اس کی شان اتنی نرالی ہے تو ابو بکر کی شان کیسی ہوگی، عمر فاروق اعظم کی شان کیسی ہوگی، عثمان غنی کی شان کیسی ہوگی، مولا علی کی شان کیسی ہوگی، امام حسن اور امام حسین کی شان کیسی ہوگی، سلمان فارسی کی شان کیسی ہوگی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کیسی ہوگی۔ قسم خدا کی جن صحابہ نے نبی کے قدموں میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر، وہ صحابہ کی شان کیا ہوگی۔ ارے میرے نبی کا دربار وہ شہنشاہی دربار ہے، جہاں غریب آیا تو امیر بن گیا، جہاں ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، جہاں فقیر آیا تو غنی بنتا ہوا نظر آیا ہے، جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، جہاں عمر آیا تو فاروق اعظم بنتا ہوا نظر آیا، جہاں عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا، جہاں مولا علی آیا تو حیدر قرار بن گیا، جہاں بلال آئے تو غلام تھے تو امام بنتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ قسم خدا کی نبی کی یہ شان ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مدینے کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں مرا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنون ہوا بدنام لیلا کو یہ دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا